السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے نبیل نے، جو کہ کراچی کے رہائشی ہیں۔ نبیل کہتے ہیں یہ سٹوری ان کے دادا ابو کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو کہ ان کے دوست کے ساتھ پیش آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سٹوری پہ یقین کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل بات ہے۔ یہ کہانی آج سے 50 سال پرانی ہے، اور ان وقتوں میں ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے کیونکہ ان وقتوں میں اتنی تعلیم نہیں تھی، لوگوں کے جو دماغ تھے وہ پڑھائی کی طرف اتنے نہیں تھے، اور تب پڑھائی کا اتنا رجحان نہیں ہوتا تھا۔ نبیل کے دادا ابو بتاتے ہیں ان کے دوست تھے جن کا نام نوید اور آفتاب تھا۔ وہ ان کے محلے میں ہی رہتے تھے۔ وہ دونوں دوست اپنے گاؤں میں کسی کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ کراچی میں رہتے تھے۔ وہ جب وہ گاؤں سے مل کر واپس کراچی آ رہے تھے تو ان دو دوستوں کے ساتھ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھیں اس کو یقین میں نہیں لا سکتی۔ وہ دونوں دوست بائی ٹرین آ رہے تھے کہ راستے میں ٹرین خراب ہو گئی۔ ٹرین جدھر خراب ہوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں اب وہ نیچے اترے تو دور دور تک تو انسان نام کی چیز نہیں تھی۔ وہاں پہ وہاں پہ بالکل خاموشی تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ جو نوید اور آفتاب تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نیچے اتر کے دیکھتے ہیں کہ آخر ٹرین کے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے۔ سب لوگ نیچے اتر رہے تھے۔ اتنے میں وہ جو ٹرین چلانے والا تھا اس کے پاس گئے، ڈرائیور کے پاس، اور انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ آخر ٹرین کو کیا مسئلہ بنا ہے، جس پہ ڈرائیور نے کہا کہ ٹرین کو ٹھیک ہونے میں 7 گھنٹے لگیں گے، اس لیے تم ادھر ادھر سارے گھومتے پھرتے رہو جنگل میں، اور تھوڑی دیر تک واپس آ جانا۔ اب سارے لوگ ادھر ادھر گھومنے لگ گئے۔ جو نوید اور آفتاب تھے، نبیل بتاتے ہیں کہ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ ساری رات گاؤں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاگتے رہے تھے۔ ان کو شدید نیند آئی ہوئی تھی، اور وہ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک جب نوید کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو گھپ اندھیرا تھا، ادھر ادھر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کدھر آ گئے ہیں۔ جب ان کا دوست آفتاب اٹھا تو اس نے بھی ادھر ادھر دیکھا تو صرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹرین وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اب وہ اتنا ڈر گئے کہ اس بیابان جنگل میں ٹرین تو سامنے سے جا چکی ہے، ہمیں کسی نے روکا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے ٹرین کو کسی نے روکا بھی نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنا جنگل، اندھیرا اور خوفناک جنگل جہاں پہ جانوروں کی بولنے کی آوازیں کسی چڑیل سے ملتی جلتی لگتی تھیں۔ ان دونوں دوستوں نے اٹھے، وہ دونوں، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اٹھ کر کہیں آگے راستے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا بنتا ہے۔ وہ دونوں اس اندھیرے کی طرف چلنے لگ گئے۔ چلتے 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 اچانک سے ان کو ایک عجیب سی پھنکار کی آواز آئی، اور ساتھ ہی ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ آواز کسی چڑیل کی ہے اور وہ ہمارے تعاقب میں ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ان زمانوں میں موبائل تو ہوتے نہیں تھے، تو جو نوید ہے اس کی جو پاکٹ تھی اس کے اندر سے لیٹر نکلا، جس لیٹر پہ ایک تھوڑی سی روشنی جلتی تھی۔ انہوں نے اس کو جلایا اور دیکھا کہ سامنے ایک ناگ جو کہ بہت بڑا تھا اور اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ناگ اپنے سائز سے بہت بڑا تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا ناگ جو کہ سائز میں بہت زیادہ بڑا تھا، اس کے چیخنے کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی غیر مری مخلوق ہے۔ اتنے میں ان کو آواز آئی کہ ناگ دیوتا، میں آپ کے پاس جس کو لانا چاہتا تھا اس کو لے آیا ہوں، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے تھے، جو کہ ایک آگ جلانا لیٹر تھا، اس روشنی میں ہمیں کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے ہمارے سامنے ایک عمارت تھی جس کی دیوار کے اوپر وہ سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غیر مری طاقت جو کہ ہمیں اس دروازے کی طرف دھکیل کر لے گئی۔
ہم جیسے ہی اس دروازے کے اندر گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھا شخص جس کے بال انتہا سے زیادہ سفید تھے اور اس کے چہرے پہ عجیب و غریب منحوست. اس شخص نے کہا کہ آؤ، تم لوگوں کا ہی انتظار تھا. وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا ہمارا انتظار کیوں تھا؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر تم ناگ دیوتا کو دیکھ رہے ہو، یہ ہمارا دیوتا ہے اور اس کو تم لوگوں کی خون کی ضرورت ہے. ہم تم لوگوں کو مار کے تم لوگوں کا خون اس کو پلا دیں گے، کیونکہ یہ کئی سال انسانی روپ میں رہا ہے. اس کے بعد اب اس کو انسانی روپ میں رہنے کے لیے 7 لوگوں کا خون چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کن حالوں سے اس بوڑھے سے اپنی جان چھڑائی. ابھی ہم جان چھڑا ہی رہے تھے، ہم واپس پلٹے تو ہمارے پیچھے ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا اور وہ انسانی ڈھانچہ ہم لوگوں کے گلا دبانے کے لیے ہم لوگوں کی طرف بڑھ رہا تھا. ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور آیت الکرسی کی اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ڈھانچہ جل کے راکھ ہو گیا اور اس کو آگ لگ گئی، جیسے ایک سوکھی لکڑی کو آگ لگتی ہے. ہم باہر نکلنے لگے تو وہ جو ناگ تھا، جو کہ ایک کوبرا سانپ تھا، سائز میں وہ بہت بڑا تھا، وہ ہمارے سامنے آیا اور اب اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عورت کا روپ دھار لیا. وہ ایک بدصورت چڑیل تھی جو کہ ہمیں چکما دے کر اس کے مختلف روپ تھے اور وہ ہمارے سامنے آ رہی تھی. وہ جو بزرگ تھا وہ بھی اس چڑیل کا ہی روپ تھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ اس جنگل میں رات کے ٹائم ہو اور اس جنگل میں رات کے ٹائم جو بھی آتا ہے میں اس کو جان سے مار دیتی ہوں اور اس کا خون پی لیتی ہوں. تم لوگ اب ادھر سے بچ کے نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس عمارت کی طرف اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک روم میں اتنے سانپ تھے جو کہ بیان سے باہر ہے. ہم واپس مڑے تو وہی چڑیل وہ کہنے لگی کہ میرے بچے بھی تم لوگوں کو ادھر سے نہیں جانے دیں گے. ہم ہر ٹائم سانپ کے روپ میں ادھر رہتے ہیں اور جو بھی شخص غلطی سے رات کے ٹائم ادھر بھٹک کر آتا ہے ہم اسے جان سے مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر چھت کی طرف بھاگے اور چھت پہ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس چھت سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے اور ہم اونچا آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے. جیسے ہم نے آیت الکرسی کا ورد کیا تو اچانک سے اسی اندھیرے میں ہمیں ایک درخت نظر آیا اور اس درخت کے اوپر ہم دونوں چڑھ گئے. ہم دونوں اونچی آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اور وہ جو چڑیل تھی وہ ہمیں دیکھ رہی تھی. ہم نے ساری رات آیت الکرسی اور قرآن پاک کی جو آیات تھیں ان کا اونچا ورد کیا، اپنے ارد گرد حصار کیا. وہ چڑیل اب ہمارے قریب نہیں آ سکتی تھی. جیسی صبح کی کرنیں ہوئیں اور دور سے کہیں اذانوں کی آواز آئی تو وہ عورت ہماری آنکھوں کے سامنے سانپ کا روپ لے کر اسی گھر میں غائب ہو گئی. ہم بہت مشکل سے درخت سے نیچے اترے اور اتر کر بھاگ کر سڑک والی سائڈ پر گئے اور ہمیں روڈ سے ایک پرانی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی اور اس گاڑی پہ بیٹھ کے ہم اس جو بھی وہ بنجر اور وہ بیابان جنگل تھا ادھر سے نکل کر اس شہر کے جو کہ ٹرین تھی اس سائڈ پر گئے اور پھر ہم اپنے شہر تک پہنچے. یہ تھی نبیل کی سٹوری. نبیل کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے دادا ابو نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی. یہ پرانے وقتوں کی کہانی ہے اور پرانے وقتوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور جو شیطان جنات بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو سانپ ہے اس روپ میں ہوتے ہیں اور جو بزرگ جنات ہوتے ہیں وہ بھی اس روپ میں رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے لسنرز یہ تھی سٹوری جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے صبا کہتی ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں رہتی ہیں اور یہ جو سٹوری ہے وہاں کے ایک رہائشی کی ہے. صبا کہتی ہیں کہ ان کا ایک کزن جو کہ آزاد کشمیر سے باہر جا کر جاب کیا کرتا تھا اور روز رات کو واپس آیا کرتا تھا. صبا کہتی ہیں کہ آنے والے وقت میں انہی سے میری شادی ہونی تھی. کچھ عرصے بعد ہم لوگوں کی منگنی ہوئی. منگنی کے بعد ہم لوگوں کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی. ہم دونوں کی 1 مہینے کے اندر شادی ہو گئی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ اتنی دور جایا کرتے ہیں، اب آپ کوشش کریں کہ اسی شہر میں آپ کو کوئی جاب مل جائے یا جدھر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ اتنی رات کو جب واپس آتے ہیں تو مجھے خاصا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ علاقہ کافی خطرناک ہے. ادھر خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں اور رات کے ٹائم غیر مرئی مخلوق بھی ہوتی ہے. ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر ٹائم آیت الکرسی کا درود شریف کا ورد رکھتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں کوشش کروں گا یا تمہیں ادھر ساتھ لے جاؤں یا ادھر مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے.
وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کی جو مطلب روٹین تھی وہ کافی چینج ہو گئی. وہ مجھ سے اتنی زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، اور میں کوئی بھی بات کرتی تھی تو وہ لڑائی کرتے تھے. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں. میں ان سے وجہ پوچھتی تھی، وہ مجھے وجہ نہیں بتاتے تھے، اور کافی دفعہ یوں بھی ہوا کہ وہ 2-3 دن گھر آنا چھوڑ گئے. اب یہ بات بہت عجیب ہو گئی تھی کہ ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ گھر نہ آئیں. انہوں نے گھر آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں تو وہ ایک الگ کمرے میں دروازے کو بند کر کے رہتے تھے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ میری زندگی ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں اب اس سے شادی کروں گا. جس پہ انہوں نے کہا کہ صبا کہتی ہیں کہ ہماری شادی کو تو ابھی سال بھی نہیں ہوا اور آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ ایسا کس لیے کر رہے ہیں، وہ لڑکی کون ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں تمہیں اس سے جلد ملوا بھی دوں گا اور اس سے شادی کر کے تمہارے ساتھ ہی اسی گھر میں رکھوں گا اور تم دونوں خوش باش رہنا. صبا کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ بات بہت تعجب خیز تھی کہ میرا خاوند جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے. خیر، کچھ عرصہ گزرا. میرا خاوند اب جہاں جاتا تھا میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. مجھے کسی نے کہا کہ تم اس کا پیچھا کرو اور دیکھو وہ عورت کہاں کی ہے اور اس کو کہاں ملی ہے. انہوں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا. جیسے انہوں نے اس کا پیچھا شروع کیا تو وہ جو گھنے جنگل تھے، گھنے جنگل میں درخت کے نیچے ایک لڑکی جو کہ سرخ لباس میں کھڑی ہوئی تھی، میرے خاوند نے اس کو اپنے پیچھے موٹر بائک پہ بٹھایا اور اپنی کام کی طرف لے گیا. یہ بات بڑی عجیب تھی کہ یہ عورت کون ہے جس کو وہ لے کر جا رہے ہیں. میں واپس آ گئی اور میں نے اب سوچا کہ میں کسی مولانا صاحب سے تعویذ لیتی ہوں کہ میرا خاوند اس کی جان چھوڑ دے. جیسے ہی مولانا صاحب نے دم کیا، انہوں نے حساب لگایا تو ان کے حساب میں آیا کہ یہ عورت نہیں ہے، یہ ایک چڑیل ہے جو کہ تمہارے خاوند کے اوپر عاشق ہو چکی ہے اور یہ تمہارے خاوند کو سخت نقصان پہنچائے گی. یہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی بلکہ اس کو کسی طریقے سے کھانا چاہتی ہے اور اپنے مقام پر لے جانا چاہتی ہے. تمہیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا اور جس درخت کے نیچے یہ کھڑی ہوتی ہے اسی درخت کے اوپر اس کا بسیرا ہے. میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور ہم دونوں اس درخت کے نیچے حصار کریں گے. تمہارا خاوند آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ وہ ایک چڑیل ہے. اسی طرح ہوا. میں اور مولوی صاحب کٹھے اس درخت کی طرف گئے اور مولوی صاحب نے اپنے طریقے سے اس درخت کے ارد گرد حصار کر دیا، اور حصار کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ہم دونوں وہاں دور ایک جگہ پہ چھپ گئے. اب میرا خاوند آیا واپس اور اس عورت کو وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا. جیسے ہی وہ عورت اس درخت کے پیچھے سے نکلی، اب اس کی دفعہ اس کی شکل بہت خوفناک اور بھیانک تھی. اتنی بھیانک تھی کہ میرا خاوند دیکھ کر اونچا اونچا چیخنے لگا. لیکن مجھے مولوی صاحب نے منع کر دیا کہ تم نے اس کے سامنے نہیں جانا. وہ ایک چڑیل کے روپ میں آ چکی تھی اور وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں کھا جاؤں گی، اور میں تم سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تو تمہاری جان لینا چاہتی ہوں. میرے خاوند نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور موٹر سائیکل کو چلا کر گھر کی طرف بھاگ گیا. میں نے اب مولوی صاحب سے کہا اگر میں گھر نہیں ہوں گی تو ان کو برا لگے گا، اب جتنی جلدی ہوتا ہے مجھے بھی گھر پہنچنا ہوگا. میں جیسے ہی گھر پہنچی تو جو میرا خاوند تھا وہ دروازے کے آگے بے ہوش ہوا پڑا تھا. اس کو کوئی ہوش نہیں تھی اور اتنا شدید بخار تھا کہ اس کا بخار اندازے سے باہر تھا. میں اور مولوی صاحب اس کو اٹھا کر ہم نے اندر بستر پہ ڈالا. بستر پہ ڈالنے کے بعد جب ان کو ہوش آئی تو میں نے ان کو کسی بھی چیز ظاہر نہیں ہونے دی. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے شادی کر لیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. جس پہ وہ بہت اونچا اونچا رونے لگے. ان کی آنکھیں سرخ لال انگارے کی طرح ہو گئی. اب وہ جو چیز تھی وہ میرے خاوند کے اندر آ چکی تھی اور اب میرا خاوند مجھے ایسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ میری جان لے لے گا. صبا کہتی ہیں وہ بہت مشکل دور تھا جو میں نے گزارا. اب وہ جب میرے خاوند کے اندر آئی تو میرے خاوند سے کہنے لگی کہ اس سے کہو کہ میں تمہاری جان لے لوں گی یا تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی، یہاں سے دفع ہو جاؤ باہر. میرا خاوند 1 سے 2 دفعہ مجھے جلانے بھی لگا تھا. بہت مشکل سے میں بچی. بہت جگہوں سے تویز دھاگے لیے اپنے خاوند کے گلے میں ڈالے میں نے، اور اس کے بعد اس چڑیل نے مکمل تو میرے خاوند کی جان نہیں چھوڑی. میرے گھر آج بھی کوئی اولاد نہیں ہے.
میرا خامد آج بھی بیمار ہے۔ وہ جو راستہ تھا وہ انتہائی سنسان اور بیابان تھا۔ وہ اس راستے کی چڑیل تھی۔ وہ آج بھی میرے خامد کے اوپر آتی تو ہے، لیکن اس طرح نہیں آتی کہ وہ میری جان لے سکے۔ میرے گلے میں بھی عامل نے، جو وہ عامل تھے جن کے وہ قبضے میں آئی تھی، انہوں نے میرے گلے میں بھی ایک تعویذ ڈالا اور میرے خامد کے گلے میں بھی، لیکن اکثر رات کے ٹائم ہمارے گھر میں ہمیں عجیب و غریب سائے نظر آتے ہیں جو کہ اس چڑیل کے ہیں۔ میں بے اولاد ہوں اور کوئی اولاد ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ سٹوری تھی صبا کی۔ صبا کہتی ہیں کہ میں آپ کے سبھی سننے والوں سے یہ التجا کرتی ہوں کہ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس موذی چڑیل سے ہم لوگوں کی جان چھڑا دے اور اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا کریں، آمین۔ صبا ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی اس مشکل کو آسان کرے۔ اور صبا نے ایک اور میسج دیا ہے۔ صبا کہتی ہیں کہ پلیز سنسان بیابان جنگلوں سے بالکل مت گزرا کریں۔ اگر سنسان بیابان جنگلوں میں آپ کو کوئی عورت نظر آئے تو سمجھ لیجئے وہ عورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہی چڑیل ہو یا غیر مرئی مخلوق ہو، لیکن زیادہ تر یہی چیزیں روپ بدل کے انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تھینک یو صبا، یہ سٹوری تھی صبا کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریے گا صبا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ صبا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے گھر میں اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ لسنرز، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سوری، مجھے یاد نہیں رہا، ایک سٹوری میرے اور لسنر ہیں شاہ زیب خان، انہوں نے شیئر کی۔ شاہ زیب خان کہتے ہیں کہ وہ جھنگ کے رہائشی ہیں اور ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا۔ شاہ زیب کہتے ہیں کہ سٹوری سنانے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ میرے گھر کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں پر مین انٹرس ہے وہاں پر اندر ایک چھوٹی سی گیلری ہے، اور اس گیلری کے اندر داخل ہوتے ہی ساتھ ایک ڈرائنگ روم ہے، ڈرائنگ روم کے ساتھ صحن ہے بہت بڑا، اور سامنے ایک برآمدہ بنا ہے، اس برآمدے میں ایک سٹور بھی ہے۔ ایک دن صبح کے ٹائم سردی کا موسم تھا، میں اس سٹور سے کچھ نکال رہا تھا اور جو سورج کی کرنیں تھیں وہ ہم لوگوں کے اس برآمدے تک آتی تھیں۔ سردی کا موسم تھا، میں جب کچھ نکال رہا تھا تو مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے سورج کے آگے ایک بہت بڑی چیز آ گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا، اتنا حیران ہوا کہ سورج کے آگے اتنی بڑی چیز کیا آ سکتی ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں غائب بھی ہو گئی ہے۔ میں اسی ٹائم، ان کے ایک دوست تھے مولانا صاحب، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے ایک سایہ میرے پاس سے بھی گزر کر گیا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہوگی جو تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیر، میں واپس آ گیا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ مولانا صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ساری رات میری جو چارپائی تھی وہ ہلاتا تھا کوئی، اور اتنی تیزی سے ہلاتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی اٹھا کر زمین پر پھینکنا چاہتا ہے۔ جیسے میں چارپائی سے اٹھ کر چیئر پہ بیٹھا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری چیئر کو بھی کوئی بہت تیزی سے ہلا رہا ہے۔ میں نے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کی اور رات تو گزر گئی، صبح اٹھا، اور جب تم میرے پاس آئے ہو تو میں نے تمہیں بھی یہ سٹوری بتائی ہے۔ یہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جس نے ہم دونوں کے ساتھ شرارت کی ہے۔ شاہ زیب خان کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اسی طرح وہ اپنی اور بھی خوفناک سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز جو ہمارے سننے والوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے بزرگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی، اور کوئی کسی ضرورت کے بنا گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وبا سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ میرا اپنے سننے والوں کے لیے میسج تھا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب لوگ خیر خیریت سے اس 2020 کا جو سال ہے یہ خاصا منحوس سال تھا، اس نے ہمارے سے ہمارے اپنوں کو چھینا۔ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی اپنا ضرور گیا ہے اس وبا کی وجہ سے، تو خدا را آپ سب لوگ پرہیز کریں، اپنوں سے ملنا کم کریں اگر اپنوں کی زندگی چاہتے ہیں تو۔ یہ میرے سننے والوں کے لیے میسج تھا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔